بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان جو کشمکش گزشتہ روز شروع ہوئی تھی اس میں کافی شدت آ گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. پھر یہ خبر آئی کہ 6 گھنٹے تک جو سی ایم ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ لاپتہ رہے. اس پہ بھی عمران خان کا بھی بڑا شدید رد عمل آیا اور عمران خان نے کہا کہ میں نے مذاکرات کے دروازے اب سارے بند کر دیے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں زیاد خان قاضی صاحب. زیاد خان قاضی صاحب سے ہم جانیں گے، تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ ساری رات کیا چلتا رہا جب پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، تو خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیا ہوتا رہا. پھر اس کے علاوہ ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ 6 گھنٹے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کے کہاں گزرے، کیسے گزرے، اور اب خیبر پختونخوا کی حکومت کی کیا پالیسی ہے. السلام علیکم جناب زیاد خان قاضی صاحب. زیاد خان قاضی صاحب، آپ وہیں تھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، تو کیا چلتا رہا رات تک وہاں پہ؟ پوری رات تو پولیس آتی رہی کہ ادھر ہم کچھ لوگ ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں جن کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. بہرحال وہ تو کے پی کے کی جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اور ان کی اپنی سیکیورٹی ہے کے پی کے ہاؤس کی، انہوں نے مین گیٹ دونوں بند کر دیے اور کسی کو اندر جانے نہیں دیا. تو پوری رات تک 12-1-2 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور بیچ میں تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، حالانکہ اندر کوئی تھا بھی نہیں. ویسے ہی گیسٹ ہے جس طرح عام روٹین میں ہوتے ہیں سرکاری ملازمین یا کے پی کے سے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، جو نارمل روٹین میں، تو وہی تھے، وہی میٹنگ کے لیے آئے تھے. تو کوئی تو کے پی کے پھر اندر پہ اسلام آباد پولیس نہیں جا سکی، اندر نہیں جا سکی، اندر تلاشی نہیں لیے پائی. اچھا یار، یہ جو 6 گھنٹے کا جو معاملہ ہے، اب تو یہ بات کھل گئی، اس نے وزیر اعلیٰ نے بھی مان لیا اور ہمارے جناب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا. تو کہاں رکھا گیا ان کو اور کیا بات چیت ہوئی؟ کوئی اس بات سامنے آئی ہے؟ یہ ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کے پی کے سے آئے اسلام آباد، انہوں نے کہا کہ میری ایک میٹنگ ہے جس کے لیے جانا ضروری ہے. وہ آگے جیسے ہی وہ کے پی کے ہاؤس سے نکلے ہیں، کے پی کے ہاؤس سے وہ مین روڈ پہ ہوئے ہیں اور پھر ادھر سے جا رہے تھے وہ سرینا والی سائٹ پہ. اچھا، ادھر اس کا اسکواڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھا. ادھر کچھ نامعلوم افراد جو ہمارے عام اس میں استعمال ہوتا ہے، نامعلوم افراد نے سیکیورٹی گارڈ جو ان کا تھا سرکاری، ان کو کے پی کے ہاؤس واپس بھیج دیا. ان کی گاڑی اور ڈرائیور جو ہے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور جو امین گنڈا پور صاحب ہے سی ایم کے پی کے، اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے تو کہیں نامعلوم مقام پہ نامعلوم افراد. وہ نہیں، اب نامعلوم کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا. تو وہ لے گئے. اچھا، ادھر لے جانے کے بعد جو ہے تقریباً 4-5 گھنٹے تک اس کا فون بند رہا. رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، ڈرائیور کا فون بھی بند تھا اور ان کا فون بھی بند. یہ تو سارا پتہ ہے آپس میں بات، اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات کیا کی، لے جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ بات تو ظاہر ہے سر، بات وہی ہے نا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جرنل ٹھیک کرے. جو اپنی سپیچ میں اس نے کہا تھا کہ جرنل فیس پہ اس نے تنقید کی کہ نہ یہ ہمارا پالا ہوا تھا نہ ہم نے پالا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہی ڈسکس ہوئی ہے کہ نہیں، اور بھی دیکھیں، اور بھی معاملات تو ہوئے ہوں گے، لیکن مین ایشو جو ہے نا وہ یہی تھا. اب خیبر پختونخوا کی حکومت اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی پالیسی کیا؟ دیکھیں نا، ایک تو پالیسی ان کی نظر آئی ہے، امیر مقام کا بھائی انہوں نے گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بندے اسلام آباد میں، پنجاب میں محفوظ نہیں ہیں تو ادھر ہم نون لیگ والوں کا جینا حرام کر دیں گے. اب پالیسی کیا ہے ان کی؟ کیبنٹ کی میٹنگ جو ہوئی تھی صبح، اصل میں سی ایم جب ادھر سے کے پی کے پہنچے تو سورج نکلنے والا تھا جس وقت وہ پشاور پہنچے ہیں. تو اس کے بعد وہ کیبنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کی. اس نے کیبنٹ میٹنگ میں ان کے مابین جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جتنے ایم این ایز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کر دی جائے. یہ سارے کابینہ کی مشترکہ رائے جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ ہم بھی ان پہ مقدمات درج کریں گے، اور کے پی کے پولیس جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو پشاور کے لوگ ہیں یا کے پی کے لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے تا ان کو پتہ لگ جائے
کہ یہ ہوتا کس طرح ہے، یہ چیزیں یہ کس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں، جو بے گناہ ہمارے ایم این ایز کو یہ گرفتار کر رہے ہیں، یا ہم نے جو جلسہ کیا وہ تو پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہہ دیا. اچھا، ایک تو انہوں نے جلسے میں صحافیوں کے حوالے سے برا بھلا کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی تنقید کی اور کہا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے ورنہ 2 ہفتے بعد ہم خود جا کے رہا کروا لیں گے. اس حوالے سے بیرسٹر گوہر اور دیگر جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ جس نے علی امین گنڈا پور کے بیان پہ معافی مانگنی ہے وہ پارٹی چھوڑ دے، وہ بزدل ہے. تو اس پہ پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ پارٹی کے اندر تو یہی ہے کہ دیکھیں، یہ جو زیادہ تر تو جرنلسٹوں کے حوالے سے معافی مانگی گئی ہے کہ ہم اسی حوالے سے معافی مانگی گئی ہے، جبکہ مریم نواز کی جو بات تھی اس پہ جو تنقید کی ہے سی ایم نے، کے پی کے نے، تو مریم نواز کی جو بات تھی تو اس پہ تو کسی نے معافی نہیں مانگی. البتہ بیرسٹر سیف نے جو ہے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ امین گنڈا پور نے جو آرمی پہ تنقید کی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو اس نے جو بات کی بیرسٹر سیف نے. تو یہ اس حوالے سے جو ہے ایک سوال جو ہے اڈیالہ جیل میں صحافیوں نے پوچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں بیرسٹر سیف کا استعفیٰ بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر سیف؟ نہیں، بیرسٹر سیف ترجمان ہے نا کے پی کے گورنمنٹ کا، تو اس کا مطلب ان کا استعفیٰ آ سکتا ہے. وہ شاید اس پہ سب کو پارٹی قائدین کو بھی اس پہ اختلاف تھا کہ اس کو کیا ضرورت تھی اس چیز پہ بات کرنے کی، یا اس حوالے سے کہ وہ مذمت کر رہے ہیں جب پارٹی کی پالیسی کیونکہ بیرسٹر سیف کی بات جو ہے وہ تو پوری پارٹی کی بات ہے، وہ تو ترجمان ہے اس وقت سی ایم کے، مشیر ہے، اور وہ اسی کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہیں. تو انہوں نے البتہ یہ بات جو کی ہے تو اس پہ پارٹی میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کے قائدین کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، آپ کے سی ایم کو جو کہ 3-4 کروڑ آبادی کا صوبے کا سی ایم ہے، اس کو اغوا کیا جا رہا ہے بغیر ایف آئی آر کے، تو اس سے زیادہ تو میرے خیال میں ایک ریاست اپنے عوام کے ساتھ نہیں. تو یہ اب عمران خان نے تو اگلے جلسے کا اعلان کر دیا، 22 ستمبر کو اگلا جلسہ ہوگا. تو یہ تو انریسٹ تو پھر آج سے پھر شروع ہے، کیونکہ جلسے کی تیاری ہوگی. دوسری طرف پنجاب حکومت تیاری کرے گی، پنجاب میں جتنے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو گھیرا جائے گا، اور پھر خیبر پختونخوا والے اپنی بارات تیار کریں گے، ڈھول تیار کریں گے. تو بے چینی تو سمجھے بے چینی ختم تو نہیں ہوئی. تصادم اور جنگ کی صورتحال اب شروع ہو چکی ہے اس وقت، جو موجودہ پوزیشن بن رہی ہے جس طرح. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کا جلسہ ہو پائے گا، کیونکہ اتنی رکاوٹ ہے اور اتنی چیزیں. وہ اسلام آباد کا جلسہ کرنے نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے پھر ایف آئی آریں کر دی. تو یہ سارا گیم تو پنجاب کے لیے اور ادھر جانے کے لیے، ادھر سے آپ کو رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی یہ جو ردم بن رہی تھی جلسوں کی، اس کو ختم کرنے کے لیے. نہیں، دیکھیں عمران خان کی جو پالیسی ہے نا، کہ جو پولیس ہے، جو پنجاب حکومت ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، ان کو تھکا دیا جائے. جو ایک باکسر کی، محمد علی کلے کی جو پالیسی ہوتی تھی نا، کہ مخالف کو تھکا دیا جائے. اب دیکھیں نا، انہوں نے کہہ دیا 22 ستمبر کو کوئی این او سی دے یا نہ دے جلسہ ہوگا. تو پنجاب حکومت کو تو وقت آج سے پڑ گیا نا، وہ تو اب باقی کام چھوڑ اس پہ میٹنگیں کرے گی کہ 22 ستمبر کا جلسہ کیسے روکنا ہے. بالکل، اس میں تو ادھر بھی میٹنگز ہوگی اور ادھر بھی آج سے میٹنگ سٹارٹ ہو جائیں گی کہ کیا حکمت عملیاں اپنانی ہے، کس طرح ہم نے جانا ہے. لیکن اس میں مین کردار شیر افضل مروت ہوگا. اگر عمران خان نے شیر افضل مروت کو یہ اختیار دے دیا کہ جلسہ کرے، اس کو کہے کہ آپ لیڈ کرے کے پی کے سے اور پنجاب میں انٹری مارے، تو پھر میرے خیال میں صورتحال کافی مختلف ہوگی اور شاید پی ٹی آئی پنجاب میں جلسہ بھی کر پائے گی. اس کے سہولت کار ادھر موجود ہے. سہولت کار نہیں، اس کا سٹائل جو ہے نا وہ ایک دبنگ سٹائل ہے. نہیں، دبنگ سٹائل کیا کرے گا جب بندوقوں والے آپ کو گھیر لیں گے، پولیس والے آ کے. وہ تو چھپ آ کے کبھی موٹر بائک پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ. دیکھو نا، ایک لیڈر تو ہونا چاہیے نا جو ادھر تک پہنچ پائے. یہ تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے. شاید رات سے ہی کچھ لوگ گرفتار ہو جائے، 19 تاریخ سے گرفتار ہو جائے، 17 تاریخ سے گرفتار ہو جائے. تو یہ زیادہ تر لیڈرشپ جو ہے، جس طرح آج انہوں نے کہا کہ پنجاب کے جتنے ایم این ایز ہیں
یا ان کی جو قیادت ہے وہ چھپ جائے. میرا خیال ہے اب عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ اب مذاکرات کے تمام دروازے میں نے بند کر دیے ہیں، اب صلح کا کوئی امکان نہیں، صلح کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی صورتحال تو یہ تو ریاست کے لیے بھی خطرہ نہیں رہی. دوسری جانب جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے ادھر سے آہستہ آہستہ اب پی ٹی آئی سے موو کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ وہ وضاحت ان کو دو گورنر بھی ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کی گورنرشپ اور بلوچستان کی کافی گورنرشپ مرات ان کو آفر کی گئی ہے، تو وہ بھی دیے جا رہے ہیں. تو اب وہ جو ایک گیم بنا رہے تھے اگلے عمران خان کے لیے ہاں کہ اینڈ ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان ہٹ جائے گا یا فلاں ہٹ جائے گا، جس طرح محمود خان تو خیر ڈٹ کے کڑا ہے، لیکن یہ جو پالیسی تھی مولانا فضل الرحمان والی، تو یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک گیم ہی تھی اس وقت کہ یہ ان کے ساتھ ہی رہے اور ان ٹائم ہٹ جائے. اس پہ آج ایک بیان آ گیا کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ پنجاب میں جو جلسہ ہو رہا ہے تو ہاں وہاں تو مولانا صاحب کے پیروکار ہے ہی نہیں. لیکن یہ یار جو اسٹوڈنٹس انقلاب لانے چلے تھے، وہ اسٹوڈنٹس کا کیا بنا؟ وہ انصاف لائرز فورم والے، وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو رہا نہ کیا گیا تو ہم مارچ شروع کر دیں گے. اسٹوڈنٹ کو اب جو ہے نا، اسٹوڈنٹ میرے خیال میں اب پنجاب میں ایکٹیو ہوں گے. جو آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو ہی استعمال کیا جائے گا 22 تاریخ تک. اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے بھی ایک بھرپور یوتھ، ان کو استعمال کیا جائے گا. وہ کے پی کے سے اور پنجاب کی یونیورسٹیوں سے جتنی یوتھ ہے وہ ادھر بھی نکلے گی، ادھر سے بھی نکلے گی، اور پھر یہ جا کے پنجاب میں انٹری ماریں گے، جو کہ بظاہر مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب. تو ناظرین، یہ ہمارے زیاد خان قاضی صاحب کا تجزیہ تھا. حالات بالکل کشیدہ ہیں اور 22 ستمبر تک مزید کشیدہ ہوں گے. اور عمران خان کا یہ سٹائل ہے، کیونکہ وہ کرکٹ میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، پہلے جم کے کھڑے رہتے تھے، پھر چھکے مارنے شروع ہو جاتے تھے، اور اسی طرح وہ بالنگ میں اٹیک کرتے تھے کہ جو اگر ان کو کوئی چھکا مارتا تھا تو پھر وہ اس کو باؤنسر مارنا شروع ہو جاتے تھے. اور اب عمران خان نے چونکہ گنڈا پور کی حمایت کر دی اور کہا ہے کہ جس نے ان کے بیان پہ معافی مانگنی ہے وہ پارٹی چھوڑ دے، لہٰذا سیف علی جو ان کے ترجمان ہے ہو سکتا ہے وہ پارٹی بھی چھوڑ دیں. لیکن رؤف حسن کے حوالے سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ ان کا وہ بھی لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. بہرحال ایک کمزور معیشت والا ملک، عدم سیاسی استحکام والا ملک، اس کے لیے مزید بری خبریں ہیں، کیونکہ استحکام فی الحال آنے والا نہیں ہے. اور 22 ستمبر تک دیکھتے ہیں کیا ہوگا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.